مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے، کہ یا مسجد اقصی ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے، ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، مسجد اقصی کی آزادی نصیب کرنا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصی سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں، اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے، اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصی ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا، اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانہ آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے، اور مسجد اقصی میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصی سے احرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس عمر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر گھر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر بوندے نونگا۔ بیت المقدس کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ کی بلائے اول کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما، اللہ ہماری پیشانیوں کو مسجد اقصی میں سجدے نصیب فرما۔ اللہ بلاد شام کی خیر فرما، شامی مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ ان بچوں کی، ان یتیموں کی نصرت فرما، اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ تیرے علاوہ ان کا کوئی نہیں، اپنے کرم سے ان کی مدد فرما۔ اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کی خیر فرما، اللہ اس لہو لہو امت کی خیر کر دے، زخم زخم امت کی خیر کر دے، بلاد شام کی خیر فرما۔ اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ یہ پھیلے ہوئے ہاتھ قبول کر دے۔ اللہ وہ خبر بھی ہمارے کان کبھی سن پائیں کہ مسجد اقصی آزادی کی بہاریں دیکھ چکی۔ اللہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، وہ وقت نصیب کر دے، وہ لمحے نصیب کر دے کہ اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا دیکھیں۔ اللہ اسلام کو فروغ اور باقپن عطا کر دے۔ اللہ کرم فرما دے۔ اللہ ایسے حکمران نصیب فرما جو اس امت کے یتیموں کو گود میں تھام لے، اللہ تڑپتے یتیموں کی فریاد سن لے۔ اللہ سیریا کے مظلوموں کے حال پہ رحم فرما،
اللہ مسجد اقصی کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے، اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے، اللہ اس امت کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، عسکری قوت اس امت کو بنا دے، اللہ اس امت کو عروج عطا کر دے، اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی عطا کر دے، کوئی محمد بن قاسم دے دے، کوئی عمر بن عبدالعزیز دے دے، اللہ فاروق اعظم کا سایہ ہی نصیب کر دے، اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے دے، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اللہ تڑپ تڑپ کے تیرے امت کا عروج مانگ دے، اللہ اس امت کو عروج دے دے، اللہ اس امت کو عروج دے دے۔